نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ اس دن کیا حال ہوگا، کیسا ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے، پھر ان پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ پچھلی آیات کی مناسبت سے اس آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے جزا اور سزا، جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے۔ گواہ سے مراد ہر امت میں سے ہر نبی کو بلائیں گے، پھر ان نبیوں کے بعد آپ کو بلائیں گے، ایسے کہ اللہ رب العالمین ہر امت پر ہر گواہ کو اس طریقے کہ آپ نے ان پر جو میری شریعت تھی، جو دین تھا، جو میرے احکامات تھے، جو میں نے تم پر ذمہ داریاں دی تھی، وہ پوری کر دیے آپ نے، وہ انہیں بتا دیے، سمجھا دیے، آپ نے پہنچا دیے۔ تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کہیں گے جی ہاں ربا ہم نے پہنچا دیے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام ان کی گواہی دیں گے، جی ہاں ربا جس طرح تو نے دیا تھا اس طریقے ان تیرے بندوں نے، تیرے نبیوں نے، تیرے رسولوں نے، تیرے پیغمبروں نے تیرا دین، تیرا پیغام، تیرا اعلان پہنچا دیا ہے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روز قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جناب نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، اور جناب نوح علیہ السلام فرمایا گیا کہ ربا تیرے بلانے پر میں بار بار حاضر ہوں۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام سے رب تعالیٰ سوال کریں گے کہ اے میرے بندے، کیا تو نے جو شریعت، جو پیغام، جو دین، جو نظام میں نے تجھے دیا تھا، کہ تو نے وہ میرے بندے تک پہنچا دیا ہے؟ تو جناب نوح علیہ السلام فرمائیں گے ربا میں نے تو بہو پہنچا دیا ہے۔ اب انہوں نے نہیں مانا، سرکشی کی، نافرمانی کی، ان کی مرضی ہے، ربا میں نے پہنچا دیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین قوم سے پوچھیں گے کہ آپ کو پیغمبر نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ قوم ماننے سے انکار، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، کوئی ربا تیرا پیغام لے کر آیا ہی نہیں تھا، کوئی شریعت لے کر کے نہیں آیا تھا، ہم کیا عمل کرتے، سیدھا مکر جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہے کوئی تیرا گواہ جو آپ کی اس وقت گواہی دے کہ آپ نے پیغام، اعلان، میری شریعت پہنچا دی ہے، میرا دین پہنچا دیا ہے؟ تو جناب نوح علیہ السلام فرمائیں گے امت محمدیہ میری گواہ ہے، پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ میری گواہ ہے، انہوں نے میری گواہی دینی ہے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ ربا تو نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو انہوں نے پہنچا دیا ہے، اور امت کی گواہی پر پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام گواہی دیں گے کہ ربا جو تو نے پیغام دیا تھا اس پیغام کو پیغمبر نے نوح علیہ السلام نے پہنچا دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قوم کیسے گواہی دے گی؟ قوم اس طریقے گواہی دے گی کہ مسلمان ہے ہی تب جب اس کا 1,24,000 لگ بھگ جو پیغمبر آئے سب پر ایمان ہو۔ باقی جتنی بھی قومیں ہیں وہ کسی نبی پر ایمان لاتے اور کسی نبی سے انکار کرتے، کفر کرتے، لیکن امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر یہ اعزاز ہے، یہ کرم فرمایا ہے کہ امت محمدیہ جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر ہیں ساروں کی تصدیق کرتے۔ اب شریعت جو اللہ رب العالمین نے دی ہے عمل اس پر کرتے ہیں، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے شریعت دے کر کے بھیجا تھا۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے امت پر اعزاز ہے یہ امت محمدیہ کا، اور یہ مطلب ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے اور پھر گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ اور اس آیات کے متعلق جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے آپ قرآن پاک کی تلاوت سناؤ۔ میں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تلاوت سناؤں، حالانکہ یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، عزت عظمت شان والی کتاب، میں آپ کو تلاوت سناؤں؟ آپ اس کائنات کے نبی ہیں، رسول ہے، پیغمبر ہے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ میں اس قرآن پاک کی تلاوت اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے سننا چاہتا ہوں، اپنے امتیوں سے سننا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء شروع کی
اور میں پڑھتا چلا گیا، اور جب میں اس آیات پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو، اور میں نے دیکھا پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک بار تھے، رو رہے تھے آپ علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز نصیب فرمایا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔